إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. گرامی قدر حضرات، آپ یہ تصور کریں کہ کوئی بہت عظیم شخصیت ہو، بہت بڑی، جس کو لوگ بہت چاہتے ہوں، بہت مانتے ہوں، بہت اس کا احترام کرتے ہوں، اور وہ اچانک کسی آدمی سے مل جائے، اس کی ملاقات ہو جائے، تو اس کو کتنا ریسپیکٹ دے گا، کتنا خوش ہوگا، کتنا اس کو انجوائے ہوگا اپنے وقت کا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ اس کائنات کا خالق و مالک، اس دنیا کا رب اور آقا، اگر کسی سے ایک بیک مخاطب ہو جائے، بات کرنے لگے، تو آپ سوچیے کہ اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا اور اس کی قسمت کی بلندی کتنی ہوگی. آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی جو بکریاں چراتا ہے اور بکریاں چرانے کے عوض ایک لڑکی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کے چلتا ہے، کاندھے پہ لاٹھی ڈالے ہوئے، اپنا توشہ لیے ہوئے، اور راستے کا بھی کوئی پکا پتہ نہیں ہے. راستے میں چلتے چلتے کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. وہ دیکھو مجھے دور سے آگ سی محسوس ہوتی ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں، ممکن ہے کچھ آگ تمہارے لیے لے آؤں تاپنے کے لیے، یا وہاں جانے کے بعد راستے ہی کا پتہ لگ جائے گا، کوئی تو ہوگا جہاں آگ جل رہی ہے. فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. جب آگ کے پاس پہنچے تو ایسی ہدایت،
ایسی رہنمائی کا راستہ کھل گیا کہ دنیا میں قسمت والوں کو یہ رہنمائی مل سکتی ہے، اور اس آدمی کی قسمت کا کیا کہنا کہ جس کو مخاطب ہونے والی آواز اس ہستی کی آواز ہے، اس ذات مقدس کی آواز ہے جو آوازوں کا خالق ہے، جو آوازوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی آواز میں کتنی خوبصورتی ہوگی، کتنی کشش ہوگی، کتنی ہیبت ہوگی، کتنی عظمت ہوگی۔ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ وہاں آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، جوتے اتار دو، مقام ادب پہ آپ پہنچے ہو، انک بالوادی المقدس طویٰ، وادی مقدس طویٰ میں تمہارے قدم پڑے ہیں، اب جوتے اتار کے آؤ۔ اور سنو، انا اخترتک، میں نے تم کو چن لیا ہے، چن لیا ہے۔ ذرا سوچو کہ رب العالمین نے جسے چن لیا ہے، اور چننے والے کو کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے، کیا اس سے کہا جا رہا ہے، کس لیے چنا گیا ہے کہ میں تمہیں کروڑ پتی بنا دوں گا، ارب پتی بنا دوں گا، دنیا کی حکومت دے دوں گا، اور تم دنیا پہ راج کرنا، دولت تمہارے سامنے لونڈی غلاموں کی قطار لگی ہوگی۔ اور تو رب العالمین ہے، کس چیز کی کمی ہے اس کے پاس؟ دنیا میں کون سا خزانہ ہے جو اس کا نہیں ہے؟ کون سی دولت ہے جو اس کی نہیں ہے؟ جس کو اس نے چن لیا ہے اس کو دے کیا رہا ہے؟ کس کام کے لیے چن لیا؟ انا اخترتک، میں نے چن لیا، فاستمع لما یوحی الیک۔ اب غور سے کان لگا کے سن جو باتیں تجھے بتائی جا رہی ہیں، جو وہی تیری طرف کی جا رہی ہے، توجہ سے اس کو سنو۔ پہلا میسج، پہلا پیغام، پہلی ہدایت جو اس کائنات میں کامیابی کی کنجی ہے، جو نجات کی چابی ہے، اور جو سربلندی کا سب سے بڑا راز ہے، اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ دیا اپنے پہلے میسج میں، اپنے پہلے پیغام میں۔ رب العالمین کے سامنے موسیٰ اچانک آئے ہوئے ہیں وادی طور پہ، اللہ تعالی ہم کلام ہے، اور سب سے پہلا پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ دیکھو موسیٰ، دنیا میں پوجے تو بہت جاتے ہیں، معبود تو بہت بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، وہ سب مخلوق ہیں، وہ پوجے جانے کے لائق نہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں، میں ہی اللہ ہوں، اور میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو رب العالمین اپنے چہیتے کو، اپنے چنے ہوئے بندے کو دے رہا ہے، اور یہی پیغام اس کائنات میں نجات و ضمانت و خوشحالی اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس سے بڑا کوئی سرمایہ، اس سے بڑا کوئی خزانہ، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے جو اللہ اپنے بندے کو دے۔ اس لیے کہ اپنے چنے ہوئے بندے کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو اب تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام، اس دنیا میں انسان کرتا کیا ہے؟ جب سے آنکھیں کھلتی ہیں، قدم قدم چلنے لگتا ہے، تب سے اس کے سامنے دنیا کی خواہشات، دنیا کی چاہتیں اور دنیا کی چیزوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ اور جب سے بڑا ہوتا ہے اس کی نظر میں یہی بات ہوتی ہے کہ میں ایک گھر کا مالک بن جاؤں، میرے پاس جیسے آدمی جس ماحول کا رہتا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ میرے پاس ایک جھوپڑا ہو جائے، کوئی سوچتا ہے میرے پاس ایک فلیٹ ہو جائے، کوئی سوچتا ہے میرے پاس ایک بنگلہ ہو جائے، کوئی سوچتا ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہو جائے، کوئی سائیکل کی تمنا کرتا ہے، کوئی موٹر سائیکل کی، کوئی کار کی، اور کوئی ہوائی جہاز کی، ہیلی کاپٹر کی۔ جیسا آدمی کا ماحول ہوتا ہے ویسی اس کی تمنائیں بھی ہوتی ہیں۔
ویسے اس کی آرزویں بھی ہوتی ہیں، ویسے ہی خواہشات بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ اس کائنات میں کام کیا کرنا ہے موسیٰ؟ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری وان الساعة لآتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ اس کائنات کی حقیقت کھول کے رکھ دی گئی، وہ کام جو اللہ کو اپنے بندے سے مطلوب ہے وہ کام بتایا جا رہا ہے، اور اس کام کے کرنے پر جو اجر ملے گا، جو بدلہ ملے گا، وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اپنے سب سے چہیتے بندے کو جو اس وقت اس کائنات میں موجود تھا، اللہ تعالیٰ کا یہی پیغام تھا، یہی تعلیم تھی، یہی مطالبہ تھا کہ میری عبادت کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، اور اس حقیقت کو اپنے دماغ میں بیٹھا لو، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ رسیلی دنیا، یہ چمکیلی دنیا، یہ آب و تاب والی دنیا جو تمہیں بہت مہنگی نظر آتی ہے، جس کے پیچھے تم بھاگتے رہتے ہو، یہ دنیا نہیں رہے گی۔ ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اکاد اخفیھا، میں اسے چھپائے رکھوں گا، بتاؤں گا نہیں کب آئے گی، تمہیں بھی نہیں بتاؤں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا، نہ کسی مقرب فرشتے کو معلوم ہے، نہ کسی نبی مرسل کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، ہر نفس کو تاکہ اس کی کاوشوں کا بدلہ ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ یہ کیا تمہیں نہیں بتاؤں کہ کن کی کوششیں برباد گئیں، کون سب سے زیادہ خسارے میں ہے، کون سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے، ان کے بارے میں تمہیں نہیں بتاؤں؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جو صبح ہوتے ہی اپنی گاڑی کی فکر کرتے ہیں، اپنے بنگلے کی کس کوشش کرتے ہیں، اپنی پراپرٹی بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، اور لگزوریس لائف کی طرف بھاگتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ کسی کو قتل کرتے ہیں، کسی کا گلا دباتے ہیں، کسی کی عزت لوٹتے ہیں، کسی پہ دادا گیری کرتے ہیں، جیسے بھی بنتا ہے۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کے حصول میں ان کی زندگی بہک گئی، بہکے ہوئے ہیں۔ ضل سعیہم، ان کی کاوشیں بہک گئی ہیں، لائن سے آؤٹ ہو گئی۔ لائن تو یہ ہے کہ آدمی بندگی کی راہ پہ چلے، اور بندگی کی راہ کیا ہے؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھ کے بڑی بے چینی کے ساتھ بھاگے ہوئے اپنے گھر میں گئے، لوٹ کے آئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آخر بات کیا ہو گئی، اتنی تیزی کے ساتھ آپ بھاگ کے چلے گئے؟ کہا میرے گھر میں کچھ سونا بچ گیا تھا، وہ میں تقسیم نہیں کر سکا تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ محمد کے گھر میں سونا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اس کو بانٹ دیا میں نے تو چین ہو گیا، آگے لوٹ کے چلا ہے۔ تو یہ آدمی لائن لیول پہ جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت آئے گی موسیٰ، لیکن اس کو چھپاؤں گا تاکہ ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا بلال حدثنی بأرجى عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة۔ اے بلال، کون بلال؟ وہ بلال جو نوکر تھا، خادم تھا، غلام تھا، وہ بلال جو کالا کلوٹا تھا، وہ بلال جس کی دنیا کی نگاہوں میں، دنیا کے چودھریوں کی نگاہوں میں کوئی قدر و قیمت نہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بلال سے پوچھتے ہیں کہ حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، اے بلال پیارے کون سا تو ایسا عمل کرتا ہے جو بڑا امیدوں والا ہے، امیدوں بھرا عمل ہے۔ آپ دیکھ رہے امیدوں بھرا عمل، کسی نے بنگلہ بنا لیا، اربوں کا مالک ہو گیا، سینکڑوں ایکڑ زمین کا مالک ہو گیا، وہ عارضہ عمل ہے؟ کتنے ایکڑ اپنے قبر میں لے کے جائے گا، کتنی گاڑیاں لے کے جائے گا، کتنے بنگلے لے کے جائے گا، اور کتنا بینک بیلنس کے ساتھ اسے قبر میں جائے گا؟ سوچو ذرا۔ تو سب سے امیدوں بھرا عمل، امیدوں بھرا عمل کون ہے؟ جس عمل کے کرنے سے قبر میں جاتے ہی روشنی ہو جائے، قبر میں یہ کہا جائے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنت کے بچھونے بچھا دو، اور اس کے آرام کا خیال رکھو، تو امیدوں بھرا عمل ہے؟ یا یہ امیدوں بھرا عمل ہے دن رات دن رات دن رات جب اٹھا کیسے کمائیں گے، کیسے پیسہ زیادہ ہوگا، کیسے فلیٹ خریدیں گے، کیسے کمرہ خریدیں گے، کیسے گاڑی خریدیں گے، کیسے میرا بچہ ترقی کرے گا، میری بیوی کا کیسے بھلا ہوگا، اس کا کپڑا کیسے آئے گا، اور میری بیٹی کے لیے جو ہے یہ کام کیسے ہوگا، اس کا انجینئرنگ میں داخلہ کیسے ہوگا، اس کا میڈیکل میں داخلہ کیسے ہوگا۔ کبھی اس بات کی فکر ہے کہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتا میرا بیٹا، فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتی میری بیٹی، اور میری بیوی کیوں نہیں اٹھتی ہے، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتی ہے، اس گھر میں اللہ کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایسی فکر کس کس کی ہے؟ امیدوں بھرا عمل تو یہی ہے بھائی جس سے جنت میں کچھ بھلا ہونے والا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال ذرا بتاؤ کون سا امیدوں بھرا عمل ہے؟ کہا اللہ کے نبی اب بھلا بتاؤ کہ فرض نمازیں یا فرض روزے یا فرض عبادتیں صحابہ چھوڑ سکتے جن کی نفل کبھی نہیں چھوٹتی، جن کی کبھی نفل نہیں چھوٹتی؟ کہا کہ بلال، کہا اللہ کے نبی جب جب میں نے وضو کیا، جب جب طہارت حاصل کی، اللہ کے لیے 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، یہ اہتمام، یہ پابندی نفل نماز کی، کہا کہ یہی میرے پاس امیدوں بھرا عمل ہے۔ یہ بتاؤ کہ یہ لائن پہ جا رہا ہے اور ادھر ذل سعیہم فی الحیات الدنیا، نہ فجر کی فکر ہے، نہ ظہر کی فکر ہے، نہ عصر کی فکر ہے، نہ روزوں کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ اللہ کے دین کی بالادستی کی کوئی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجزا کل نفس بما تسعی، جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے وہی ملے گا اس کو، اسی کے لیے قیامت لے آؤں گا، اسی کے لیے دنیا ختم کی جائے گی۔ اور فرمایا کہ دیکھو موسیٰ یہ نصیحت ہے، اللہ کی نصیحت، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، جسے چن لیا، اب فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی۔ اے موسیٰ اپنے رب کی نصیحت اپنی گرہ سے باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا وہ تمہیں بھی اسے یاد کرنے سے روک دے، آخرت کو فراموش کرا دے۔ یہ نہیں کہ تمہارا گلا دبا کے فراموش کرائے گا، کیوں؟ جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ بھائی مجھے گاڑی لینا ہے، گاڑی نہیں ملے گی، انٹرسٹ پہ پیسے لو، سود سے لو، گاڑی خریدو، اس کے بعد گاڑی آ گئی، لون لے کے اس نے گھر خرید لیا، اور اس کی زندگی بظاہر اچھی گزرنے لگی تو پڑوسی کہتا ہے کہ میں کیسے جھونپڑے میں رہوں، فلانے کے پاس بھی گاڑی آ گئی، میرا بازو والا کوئی مجھ سے اچھا تھوڑی ہے، نہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، نہ ہینڈسم ہے، وہ گاڑی کا مالک ہو گیا، فلیٹ کا مالک ہو گیا، تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ کیوں آدمی پیچھے رہے؟ کیوں صحابہ غریب تھے، کیوں فقیر تھے،
کیوں محتاج رہ گئے؟ اور انہوں نے ڈکیتی نہیں ڈالی، انہوں نے چوری نہیں کی، بددیانتی نہیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جنگل میں غلام سے، بکری چرانے والے غلام سے کہا کہ بکری بھیج دے میرے ہاتھ میں۔ کہا کہ میری بکری نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ کہا بھائی بھیج دے، اتنی ساری بکریاں ہیں، مالک پوچھے گا بولنا بھیڑیا کھا گیا، امتحان۔ کہا کہ بڑے میاں شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ غلام ایمان کی بلندیوں پہ ہو سکتا ہے؟ اور آج 1 کروڑ پتی کا ایمان کتنا سستا ہے کہ جس کا چاہے گلے پہ چھری پھیر دے، جس کی چاہے دادا گیری سے اپنا لے، جس کو چاہے دبا دے ٹکوا پکڑ کے۔ اور بڑے بڑے لوگ، یا کوئی عالم ہو کہ جاہل ہو، سب کی نگاہوں میں دنیا ہے، حرام کھانے سے ذرا رکتے نہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ دیکھنا، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تمہیں جو ہے آخرت کے ذکر سے روک نہ دیں، ان کو دیکھ کے بہے سمجھ جانا، ان کو دیکھ کے آخرت کو بھول نہ جانا۔ واتبع ہواہ، جو آخرت کو بھول جاتا ہے وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، رسول نے کیا فرمایا، کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، جو من میں آئے وہی کرتا ہے۔ کیا ہے؟ فلانے کی شادی ہو رہی ہے، ایک جوڑا کپڑا کتنے کا آئے گا؟ 5 لاکھ روپے کا دلہن کا کپڑا بنے گا۔ کتنے دن پہنیں گے؟ 1 دن، اس کے بعد نہیں پہننا ہے۔ غریب کی بیٹی 10,000 کا جوڑا بناتی ہے، باپ چوری کر کے لائے کہ ڈکیتی کر کے لائے کہ بھیک مانگ کے لائے، لیکن اس کا گریبان پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ میرے تو شادی میں جوڑا بنانا ہی پڑے گا۔ بیوی بھی کہتی ہے، بچے بھی کہتے ہیں کہ کیسے ہوگی شادی۔ اور کویت میں ایک بار ایک مسلمان نے 8,000 دینار کا ایک کبوتر خریدا۔ 8,000 دینار کا مطلب 18 لاکھ روپے، ایک کبوتر 18 لاکھ روپے میں۔ آج مسلمانوں میں یہی ہوتا ہے۔ ایک قرآن و سنت والے نے ویسٹرن یو پی میں شادی کی 3 کروڑ روپے میں، اور ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکیل ڈال کے ایک اٹھنی لے آئے، کہا اللہ کے نبی میری یہ اٹھنی اللہ کی راہ میں ہے، میں آپ کو دینے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 700 اٹھنیاں نکیل والی تمہارے انتظار میں رہے گی اس ایک اٹھنی کے بدلے میں۔ اور 18 لاکھ کے کبوتر کا جب اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے دولت دی تھی اسی لیے کہ تو 18 لاکھ کا کبوتر خریدے، 5 لاکھ روپے کا جوڑا بنائے 1 دن پہننے کے لیے، اور ہزاروں مسلمان بھوکے مرے، اور مسلمانوں کے لاکھوں بچے جاہل پھرے، اور ان کی بے عزتی کی جائے، کوئی جواب ہوگا اللہ کے یہاں؟ یہی تو ہے واتبع ہواہ، کہا کہ جو آخرت کی فکر نہیں کرتا وہ اپنی خواہش پہ چلتا ہے، کہتے میرا مال میں انجوائے کروں گا۔ آج کیا ہے مسلم کلچر؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کہاں جا رہی ہے، ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں سوتا تھا، نوجوان آدمی تھا، اور لوگ خواب دیکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بیان کرتے تھے، اللہ کے نبی اس کی تعبیر بیان کرتے تھے، تعبیر بیان کرتے تھے۔ میں بھی تمنا کرتا تھا کاش مجھے بھی کوئی خواب نظر آتا تو میں بھی اللہ کے نبی سے پوچھ لیتا اور اس کی تعبیر مل جاتی۔ تو کہتے مجھے خواب دکھائی دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی کیا خواب دکھاتا ہے اپنے محبوب بندوں کو، تاکہ 2 فرشتے آئے اور پکڑ کے لے گئے مجھے، ایک بڑے سے گڑھے کے سامنے کھڑا کر دیا، کنویں جیسا، کنویں جیسے اس کی مڈیریں تھی،
اور کنویں جیسے ستون تھے، کہا کھڑا کر دیا۔ میں نے دیکھا اس آگ کے انگارے دہک رہے ہیں، شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اس میں کچھ ایسے لوگ جل رہے ہیں جنہیں میں پہچانتا ہوں۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلنے لگا اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کہتے اتنے میں ایک فرشتہ آیا، کہا لن تو رہا، ارے میاں تم مت ڈرو، یہ تمہارے ڈرنے کی چیز نہیں ہے، ڈرو مت۔ کہتے میں نے یہ خواب اپنی بہن، اپنی آپا حفصہ سے بیان کیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ عبداللہ رجل صالح، عبداللہ تو بڑا پیارا آدمی ہے، بہت اچھا نوجوان ہے، لیکن ایک ہی بات کی کمی ہے اس کے یہاں، لو کان یصلی باللیل، کاش کہ وہ رات کی نماز بھی پڑھتا ہوتا، فرض نماز نہیں کہ فجر میں آتا ہوتا، ظہر کی پابندی کرتا، عصر کا پابند ہوتا، مغرب عشاء کی پابندی کرتا، نہیں، یہ سب تو پرابلم ہے ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی میں تصور ہی نہیں ہے کہ وہ یہ نمازیں نہیں پڑھے گا۔ کاش کہ وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوتا، رات کی نماز بھی پڑھتا ہوتا۔ تو ان کے بیٹے حضرت سالم فرماتے اس کے بعد سے عبداللہ رات میں بہت کم سوتے تھے، راتیں ان کی نماز سے آباد ہوتی تھی۔ دیکھ رہے ہو اللہ نے خواب میں کیا دکھایا ان کو؟ آگ دکھائی۔ کیوں دکھائی؟ یہ بندہ ڈر جائے تاکہ جنت والے کچھ کام کریں، اور جنت والے کام یہی تھے کہ نمازوں سے اپنی زندگی کو آباد کیا جائے، تلاوت قرآن سے۔ آج ہمارا نوجوان کس بات کی فکر کرتا ہے؟ کس بات کی فکر کرتا ہے؟ آج اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ آدھا گھنٹہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے دین سیکھ سکے، اور کچھ نہیں جانتا، جاہل ہے، ایمان کے ارکان نہیں جانتا، اسلام کے ارکان نہیں جانتا، توحید نہیں جانتا، اتباع کتاب و سنت نہیں جانتا، اور جو چیزیں ان کے اوپر اس کے اوپر فرض ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں جانتا، ہر بارے میں ادھورا ہے، ہر معاملے میں ناقص ہے۔ تو اس کی فکر کیا ہے؟ کرکٹ میچ ہونے دو، گھنٹوں اس کے پاس ہے، فلمیں ہو، گھنٹوں اس کے پاس ہیں، اور وہ کسی کا فین بھی ہوتا ہے، وہ کرسچن ہو کہ یہودی ہو کہ کافر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ فین ہے کسی ناچنے والے کا، کسی گانے والی کا، لڑکیاں گانے والی کی فین ہیں، ناچنے والی کی فین ہیں، اور تب یہ فین کیا کرتے ہیں؟ اگر اس نے اپنا بال مڑا لیا تو اس کا بال بھی مڑا دیا جائے گا، اگر اس نے اپنے بال کو 10 کلر میں رنگا ہے تو اس کا بال بھی 10 کلر ہو جائے گا، اگر اس نے اپنی داڑھی مڑا دی تو یہ بھی داڑھی مڑا دے گا، اگر اس نے داڑھی رکھ لی تو یہ بھی داڑھی رکھے گا، اگر اس نے اپنے کان میں بالی ڈالی ہے تو یہ بھی اپنے کان میں بالی ڈالے گا، اگر وہ ننگا چلتا ہے تو یہ بھی ننگا چلے گا، اگر وہ ایسا کپڑا پہن کے چلتا ہے کہ دنیا اس کو دیکھتی ہے، نیا کپڑا خرید کے پھاڑ لیتا ہے اور چندی بنا کے پہنتا ہے تو یہ بھی چندی بنا کے پہنے گا، اگر وہ پھٹے جوتے پہنتا ہے تو یہ بھی پھٹے جوتے پہنے گا۔ کہاں پہنچ گئے؟ کہاں پہنچ گئے؟ اللہ کو پرواہ ہوگی کوئی؟ ایسے لوگوں کی کیا پرواہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، دنیا میں محمد سے عظیم کوئی انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دنیا میں محمد سے بڑا اور محبوب اللہ کو کوئی انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ سے بڑا عالم، آپ سے بڑا دیندار،
آپ سے بڑا تقوی شعار، آپ سے بڑا کوئی ایسا انسان جس کو دنیا آئیڈیل بنا سکے کوئی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عظیم انسان کو کیا ہدایت دیتا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ ایک کپڑا لپیٹ رہنے والے اٹھ جا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ، کہ رات بھر نماز پڑھ، تھوڑی سی چھوڑ دے، یا آدھی رات پڑھے، یا اس سے تھوڑا کم کر دے، یا اس سے تھوڑا زیادہ کر دے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ رات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر بہت بھاری بات ڈالنے والے، اس کی پریکٹس کرو، پریکٹس کرو۔ وہ بھاری بات ڈالنے کی پریکٹس کیسے ہوگی؟ نمازوں سے ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ نماز پڑھا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا نماز پڑھو، ابراہیم علیہ السلام سے نماز پڑھوائی، اسماعیل علیہ السلام سے نماز پڑھوائی، زکریا اور یحییٰ سے نماز پڑھوائی، عیسیٰ سے نماز پڑھائی۔ دنیا میں کون سے آئیڈیل لوگ ہیں؟ یہی تو ہیں۔ اور صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نوجوانوں کی فکر کا مرکز، بوڑھوں کی فکر کا مرکز، اور ساری دنیا، سارے مسلمان آج کیا سوچتے ہیں ذرا یہ تو دیکھو۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے دروازے پہ گئے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ دروازے پہ جوڑا بک رہا تھا کپڑے کا، حلۃ سیرا، بھاری دار کپڑا تھا جو ریشم کا تھا، ریشم کا جوڑا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے نبی آپ اس کو خرید لیجیے۔ ارے عید کے دن اور جب آپ کے بعد ڈیلیگیشنس آتے ہیں تو اس کو پہن کے نکلیے ذرا شان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی عظیم انسان دنیا کی نگاہوں نے دیکھا؟ ان سے بڑا کوئی لیڈر، ان سے بڑا کوئی قائد، ان سے بڑا عظیم کوئی انسان کیا فکر ہے؟ غور فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الآخرہ عمر، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لو کہ یہ وہ لوگ پہنتے ہیں جن کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، جن کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ سب ان کی سوچ کی چیزیں ہیں، یہ ان کے پہننے کی، یہ ان کے اوڑھنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ، پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہی ایک جوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب کو دے دیا۔ عمر ابن خطاب گھبرا گئے، بھاگے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے۔ کہا اللہ کے نبی اس دن تو آپ طالب کے حلے کے بارے میں یہ فرما رہے تھے، پھر عمر کو آپ نے یہ دے دیا، عمر کو آپ نے یہ جوڑا پہننے کے لیے دے دیا؟ کہا کہ نہیں عمر، پہننے کے لیے نہیں دیا، اس لیے دیا کہ تم اپنے کسی رشتہ دار کو ہدیہ دے دو، تحفے میں دے دو۔ حضرت عمر نے اپنے مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھا وہ حلہ بھیج دیا۔ مشرکوں کا لباس الگ ہوتا ہے، مشرکوں کی لائف الگ ہوتی ہے، مشرکوں کی سوچ الگ ہوتی ہے، اور ایک مومن کی سوچ بالکل الگ ہوتی ہے۔ مومن اس لیے جیتا ہے جو اپنے رب کو راضی کرے۔ مومن وہی کام کرتا ہے جو اس کے رب کی مرضی کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے، اور حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ہی غصے میں واپس چلے گئے۔ فاطمہ گھبرا گئی، حضرت علی سے کہا دوڑو دیکھو بابا کیوں واپس چلے گئے، بابا کیوں واپس چلے گئے؟ بھاگے بھاگے گئے، کہا کہ آپ کیوں واپس چلے آئے؟
کہ فاطمہ کے گھر میں ایک دروازے پہ ایک پیسہ پردہ لٹکا ہوا تھا جس میں نقش و نگار بنے ہوئے، لکیریں لگی ہوئی ہیں، اور میں ایسے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس میں ایسا ڈیکوریشن کیا گیا ہو، ایسا پردہ لٹکایا گیا ہو۔ یہ تو دنیا داروں کی چیز ہے، یہاں رسول اللہ کہاں آ سکتے ہیں؟ آج کوئی حد ہے، کوئی انتہا ہے، کوئی فکر ہے؟ جو چاہو کر لو۔ لوٹ کے آئے حضرت علی، کہا حکم دیجئے، کیا حکم ہے آپ فرمائیے، اس کا ہم وہی کر دیں گے۔ حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا دیا، امتحان بھی دیکھو کیا ہے، وہی جوڑا ریشمی۔ حضرت علی نے سوچا اللہ کے نبی دیا تو پہن لو، پہن لیا۔ اللہ کی نبی کی آنکھیں شرر باز ہو گئی، غصے سے لال ہو گئی۔ کہا جب یہ غضب دیکھا تو فوراً حضرت علی نے وہ کپڑا نکالا، پھاڑا اور اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی سوچ کے ہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ آپ جو چاہیں کپڑا پہنیں، جیسے چاہیں لائف اسٹائل بنائیں۔ آج تو مسلمانوں کی لائف اسٹائل میں آپ کو بتاؤں تو حیران رہ جائیں گے آپ۔ ہائی فائی سوسائٹی میں ایک آدمی اپنی بیوی کا ہاتھ اپنے دوست کو پکڑا دیتا ہے، کہتا آج یہ تمہارے ساتھ تفریح کرنے جائے گی اور انجوائے یور لائف۔ اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے، لے کے چلا جاتا ہے، کہتا آج میں اس کے ساتھ تفریح کروں گا۔ کوئی غیرت، کہتا اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی غزوہ خندق میں نئی نئی شادی ہوئی تھی، یا اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی مجھے جانے دیجیے، کہا نیزہ لے کے جاؤ، بنی قریظہ والوں کا ڈر ہے، بغیر ہتھیار کے مت چلو۔ گئے ہتھیار لے کے، دیکھا بیوی دروازے پہ کھڑی ہے، نیزہ تان کے دوڑے کے بیوی کو مارتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ غیرت جو بنائی گئی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کوئی آدمی بیوی کے ساتھ اپنے کسی اجنبی مرد کو پائے تو کیا کرے؟ گواہی ڈھونڈنے جائے گا تو سب معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اگر مار دے گا تو لوگ بدلے میں اس کو مار دیں گے۔ حضرت صاحب نے کہا کہ غیرت ایک مسلمان کی اس کو گوارا کر سکتی ہے، کہا اگر میرے سامنے ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو میں تو تلوار کی الٹی دھار سے اس کی گردن مار دوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اتعجبون من غیرت سعد واللہ انا اغیر منہ واللہ اغیر منی۔ اللہ کی قسم تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہوتا ہے، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ یہ بے پردگی کے مظاہرے، یہ منچاہی زندگی، یہ رب کے غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کا منشا یہ ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ مومن جب تک دنیا میں جیتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے جیے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ میں نے یہ باتیں بارہا کہی ہیں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ سوچیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہیں، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ ایک آدمی، 3 آدمی راستے میں جا رہے ہیں، بارش ہونے لگی زور سے، بھاگ کے پہاڑ کے غار میں چھپ گئے، اتفاق سے اوپر سے چٹان آئی، غار کا منہ بند ہو گیا، دنیا میں کوئی مدد کرنے والا نہیں، قبر بند ہو گئی، کوئی نہ کہیں آواز جائے گی، نہ کوئی فوج آئے گی، نہ ریسکیو پارٹی جائے گی، نہ کوئی بچانے آئے گا، کوئی نہیں آنے والا، بند ہو گیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ ایک کہتا ہے پروردگار
میں نے اپنے نوکر کی مزدوری جو اس نے نہیں دی تھی اس کو انویسٹ کر کے اتنا بڑھایا کہ مال ہی مال ہو گیا، بکریاں ہی بکریاں ہو گئی۔ اور جب وہ آیا تو میں نے کہا یہ سب تیرا ہے، لے جا۔ اے اللہ، اگر میں نے تیرے لیے کام کیا ہے تو میری مصیبت کو ٹال دے۔ اللہ تو بتایا چٹان سے کہا کہ ہٹ جا، چٹان ہٹ گئی۔ اتنی نہیں کہ تینوں باہر آ سکے، ایک آدمی کا حصہ، ایک آدمی کی نیکی میں اتنی ہٹی جتنا ایک آدمی کی نیکی۔ دوسرے نے کہا کہ پروردگار، میں اپنے ماں باپ کا کتنا سچا خادم تھا، میں نے ان کی ایسی خدمت کی، اگر یہ خدمت تیرے دربار میں قبول ہو گئی ہے تو میری جان بچا لے۔ اللہ نے کہا چٹان تھوڑی اور ہٹ جا، تھوڑی اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے کہا اے اللہ، میں اپنی چچا کی بیٹی پہ عاشق تھا، اور جب گناہ کا موقع آیا میں نے پیسہ دے بھی دیا۔ تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو، مہر مت توڑو اللہ کی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ڈر گیا تھا، اگر واقعی تجھ سے ڈر گیا اور تیرے دربار میں نیکی قبول ہو گئی یہ مصیبت ٹال دے۔ اللہ نے چٹان سے کہا پوری ہٹ جاؤ۔ قبر کھل گئی، اپنی قبر سے زندہ باہر نکل گئے۔ یہ معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ایسے معجزے دنیا میں اللہ نے بہت دکھائے۔ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جب مچھلی نے نگل لیا سالم یونس علیہ السلام کو، تو اپنی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ تاریکیوں میں پکارا، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اتنی تاریکیوں سے جو آواز نکلی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ آج مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کام کا نہیں رہا، مدینے بلا دو رسول اللہ، مدد کر دو رسول اللہ، مصیبتیں ٹال دو یا رسول اللہ، یا خواجہ مدد کر دے یا غوث مدد کر دے، کہتے اللہ کا کوئی کام نہیں رہ گیا ہے۔ آپ دیکھ لو، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تین تاریکیوں میں کہتے لا الہ الا انت۔ اب بھی یہی مانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بلانے کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی فریاد کے لائق نہیں، تو پاک ہے، میں نے ظلم کیا اپنے آپ پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہا کہ ہم نے ترنت اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو غم سے نجات دے دی، اور اسی کو نہیں دے دی، ہم تو سب مومنوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ کذالک ننجی المؤمنین، ہم سارے مومنوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، ان کو نجات دے دیتے ہیں۔ تو کہاں ہے نجات؟ نعرے بازی میں نہیں ہے، جھنڈا لے کے نکلنے میں نہیں ہے، اور جذبات میں نہیں ہے کہ مارا ماری کریں گے، مارا ماری کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلے سجدے کرو، سجدے کے آداب سیکھو، پہلے توحید لاؤ، اتباع کتاب و سنت کی ادا پیدا کرو۔ صحابہ کرام کو دیکھا، سارے خواجاؤں کو، سارے غوثوں کو جب بھول گئے اور جو حکم ہوا فوراً آئے۔ آخری بات دیکھ لو، حضرت عثمان نے کئی شادیاں کی، لیکن کہیں تاریخ میں ہے کہ انہوں نے شادی میں کتنا خرچہ کیا؟ حضرت عثمان بہت پیسے والے تھے، کہیں ان کے بنگلے کا ذکر تاریخ میں تم نے پڑھا ہے؟ کہیں ان کی سواریوں کا ذکر پڑھا ہے؟ لیکن تاریخ نے یہ محفوظ رکھا ہے، حدیثوں نے یہ محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کے دے گا اس کے لیے جنت ہے، کنواں خرید کے دے گا جنت ہے۔ 35,000 روپیہ نکالا، کنواں خریدا، کہا اللہ کے نبی یہ لو، کہا مسجد تنگ ہو گئی ہے، بازو کی جگہ بک رہی ہے، جو خرید کے دے گا اس کو بدلے میں جنت ملے گی۔ حضرت عثمان غنی گئے، 25,000 میں سودا کیا، اکیلے، کسی کو لے کے نہیں گئے، اکیلے نکالا، خریدا، کہا اللہ کے نبی آپ کی مسجد کے لیے میں جگہ خرید دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج غزوہ اسرا ہے،
اس غزوے کے لیے، اس جنگ کے لیے جو آدمی مدد کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 300 اونٹ، آپ سوچئے کہ 8,000 کا کبوتر خریدنے والے، 50,000 اور 5 لاکھ کا کپڑا خریدنے والے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کتنی مسجدیں انہوں نے بنائی ہیں، کتنے مدرسے انہوں نے بنائے ہیں، کتنے بیواؤں کے سر پہ آنچل رکھے ہیں، اور کتنے یتیموں کے آنسو انہوں نے پوچھے ہیں۔ عثمان غنی نے 300 سواریاں کھڑی کر دی اور سجی سجائی، اور 1,000 سونے کے سکے نبی کے دامن میں ڈال دیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان کچھ بھی کرے، آج کے بعد اس کو کچھ نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ دین کی سمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخلق بنيانهم وأنذر بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم۔